صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں بھی انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انصار سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور ان سے وہی دشمنی کرے گا جو منافق ہوگا۔ پس جس نے انصار سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرے گا، اور جس نے انصار سے دشمنی کی اس سے اللہ دشمنی کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور ان کی اولاد سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کہتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں مہاجرین میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والوں اور ان کی اولادوں اور ان کے بعد آنے والوں یعنی تابعین کا ادب و احترام کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جو شخص ان کا ادب اور احترام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا فرض یا نفل کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یعنی وہ کوئی بھی عبادت کرتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں، چاہے وہ فرض ادا کر رہا ہے یا پھر وہ نفل ادا کر رہا ہے گا۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو برا بھلا کہنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کی مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو امت کا سب سے افضل طبقہ سمجھنا اور ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کی بتائے ہوئے راستے پہ چلنا تمام اہل ایمان پر واجب ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو برا بھلا کہنے والوں پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام اہل ایمان کی لعنت کے۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابی کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے ایماندار لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ اس کی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی کتنی خطرناک بات ہے کہ ہم پچھلی کوئی ہسٹری نکالیں اور اس میں کئی صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے آپس کے اختلاف دیکھیں اور کوئی ایسی باتیں دیکھیں اور اس کے بارے میں ہم پھر اپنی زبانیں کھولنے لگیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم جو عبادت کر رہے ہیں اللہ کی ہماری وہ بھی قبول نہ ہو، بلکہ ان کے معاملات جو بھی گزریں گے وہ بہترین امت کے لوگ تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے، انبیاء نہیں تھے، لیکن امت کے بہترین لوگ ہیں۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ آتا ہے گا تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین ہیں گے۔ تو ہمیں ان کی دل سے ادب و احترام کرنا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی اختلافی بات رہے تو انہیں انہی کے حوالے کر دینا چاہیے کہ ہم سے اس کے بارے میں تو پوچھ نہیں ہوگی، ہم سے تو کیا پوچھ ہونی ہے کہ ہم نے اللہ کا قرآن کتنا پڑھا سمجھا اور اس پہ کیا عمل کرا، اور ان بہترین شخصیات کی بہترین جو خوبیاں تھیں ان سے کیا سیکھ کر ہم نے آگے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہم نے ایک نیا رول ماڈل یا نمونہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور صحابہ اکرام کی عزت و احترام اور اہل بیت کی تکریم کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا بنائے، اور قیامت کے روز ہمیں انہی کی ساتھ اٹھائے۔ آمین۔